بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں امریکی شہری اور گرین کارڈز رکھنے والے افراد طالبان کے خوف سے چھپ رہے ہیں۔ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے گرین کارڈ ہولڈر ایک جوڑے نے اپنے 3 بچوں سمیت 2 ہفتوں میں 7 مرتبہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کیا۔ کابل میں رہائش پذیر اس خاندان کا انحصار ان کے رشتہ داروں پر ہے۔ یہ خاندان اس انتظار میں ہے کہ کوئی کابل سے نکلنے میں ان کی مدد کرے۔ 3 بچوں کی ماں نے ایک ٹیکسٹ پیغام میں کہا کہ ہم خوفزدہ ہیں اور خود کو زیادہ سے زیادہ چھپائے رکھتے ہیں۔ اس نے ہفتوں تک گھروں میں چھپنے کا خوفناک منظر پیش کیا۔ یہ لوگ گھروں میں بجلی کو بند رکھتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور پہچانے جانے سے بچنے کے لیے کھلے ڈھیلے کپڑے اور برقعے کا استعمال کرتے ہیں۔ ان سب کا کہنا ہے کہ وہ اس سے خوفزدہ ہیں کہ طالبان ان کو ڈھونڈ لیں گے، ان کو جیل میں ڈالیں گے یا شاید ان کو مار دیں۔ کیونکہ وہ امریکی ہیں یا امریکہ کے لیے کام کر چکے ہیں، ان کو تشویش ہے کہ ان کو نکالنے سے متعلق جو بائیڈن انتظامیہ کی کوششیں بھی رک گئی ہیں۔ ٹیکساس کے ایک ٹرک ڈرائیور جو کابل میں اپنے والدین کے ساتھ موجود ہیں، ان کو چند ہفتے قبل ایک فون کال موصول ہوئی جس کے بارے میں ان کو امید تھی کہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ہوگی۔ تاہم وہ طالبان کی کال تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے بتایا کہ فون کرنے والے نے کہا کہ ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آئیں اور مل لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کال کے آخر میں ان کو کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ گزشتہ ہفتے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے کانگریس کو بتایا کہ حکومت افغانستان میں امریکی مستقل رہائشی یا گرین کارڈ رکھنے والے شہریوں کا پتہ نہ چلا سکی، تاہم انہوں نے کہا کہ 100 امریکی شہریوں سمیت کئی ہزار افراد اب بھی افغانستان میں ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ امریکی حکومت ان کو نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف پنجشیر صورتحال پر امریکی اخبار نے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے پنجشیر واقعہ میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزامات کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پنجشیر میں لڑائی ختم ہو چکی ہے، جبکہ پنجشیر کی اکثر آبادی لڑائی سے پہلے ہی علاقہ چھوڑ چکی تھی۔ امریکی اخبار کے مطابق افغان طالبان نے پنجشیر کے علاقوں سے بڑا اسلحہ برآمد کیا ہے، جبکہ طالبان کا پہلے ہی کافی حد تک پنجشیر پر کنٹرول تھا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پنجشیر کے کچھ شہریوں نے بھی افغان طالبان کی مدد کی۔ فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا پر نئے سیکیورٹی معاہدے کے حوالے سے پیدا ہونے والے بحران میں جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان طے پانے والے نئے سیکیورٹی معاہدے کے تحت امریکہ اور برطانیہ آسٹریلیا کو جوہری ایندھن سے لیس آبدوزیں بنانے اور تعینات کرنے کی صلاحیت کی ٹیکنالوجی فراہم کریں گے۔ اس معاہدے کی وجہ سے آسٹریلیا کی جانب سے فرانس کے ساتھ کیا گیا آبدوزوں کی خریداری کا اربوں ڈالرز کا معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ فرانس نے کہا ہے کہ اس بحران کے دوران جھوٹ بولا گیا، دوگلے پن کا مظاہرہ کیا گیا، اعتماد کو ٹھیس اور توہین کی گئی۔ خیال رہے دوستوں کہ مذکورہ معاہدے پر فرانس نے احتجاجاً امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیروں کو بھی واپس بلا لیا ہے۔ فرانس اس وقت کسی بھی طرح اس بحران کی شدت کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فرانس نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے خلاف غیر سفارتی زبان استعمال کی۔ فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا سے سفیروں کو واپس بلانے کے غیر معمولی فیصلے کو بہت ہی علامتی عمل قرار دیا اور کہا کہ یہ صرف ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم کتنے ناراض ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ فرانس نے 2 طرفہ تعلقات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان ممالک سے اپنے سفیروں کو واپس بلایا ہے۔ جب فرانسیسی وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ فرانس نے برطانیہ سے اپنا سفیر کیوں واپس نہیں بلایا، جبکہ برطانیہ بھی مذکورہ معاہدے کا حصہ ہے، تو انہوں نے انتہائی سخت جواب دیا کہ ہم ان کے مستقل مفاد پرستی کو جانتے ہیں۔
اس پورے ایشو میں برطانیہ کی حیثیت ایک طرح سے تیسرے پہیے کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا نیٹو کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، جبکہ دوسری طرف آسٹریلوی وزیر اعظم موریسن نے کہا ہے کہ فرانس کی حکومت کو معلوم ہوگا کہ معاہدہ ختم کرنے سے بہت پہلے فرانسیسی آبدوزوں پر گہرے تحفظات ظاہر کیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ فرانس کو وہ تمام وجوہات معلوم ہوگی۔ ہم نے بالکل واضح کہا تھا کہ ہم اپنے قومی مفاد کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ آسٹریلیا نے سن 2016 میں فرانس سے آبدوزیں خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جس کی مالیت 50 ارب آسٹریلوی ڈالر تھی۔ برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان طے پانے والے نئے سیکیورٹی معاہدے کے تحت امریکہ برطانیہ آسٹریلیا کو جوہری ایندھن سے لیس آبدوزیں بنانے اور تعینات کرنے کی صلاحیت کی ٹیکنالوجی فراہم کریں گے۔ اسرائیلی ماہرین نے دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک آثار دریافت کیے ہیں۔ ایک ٹیم نے 11 سال کی تحقیق کے بعد دنیا میں اولین مساجد میں سے ایک کی دریافت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے شہر طبریہ کے مضافات میں بحر الجلیل کے ساحل پر بازنطینی سلطنت کے دور کی ایک عمارت کی باقیات کے نیچے مسجد کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ اس جگہ پر پہلی کھدائی 1950 میں کی گئی تھی۔ اس وقت یہاں ستونوں پر مشتمل ایک ڈھانچہ دریافت ہوا تھا، جس کی شناخت بازنطینی وقت کے بازار کے طور پر کی گئی۔ ان آثار کی مزید کھدائی کے دوران یہاں سے اسلام کے ابتدائی دور کے سکے اور برتنوں کے ٹکڑے دریافت ہوئے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ابتدا میں ان باقیات کی شناخت 8ویں صدی کی مسجد کے طور پر کی، لیکن مزید کھدائی سے معلوم ہوا کہ وہ ڈھانچہ 1 صدی پرانا تھا۔ ڈاکٹر سائٹرائن کا کہنا ہے کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس مسجد کو صحابہ رسول حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کروایا، لیکن ہمارے پاس دستیاب تاریخی مواد موجود ہے جس کے مطابق انہوں نے 635 میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں طبریہ کو فتح کرنے کے بعد یہ مسجد بنوائی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان چند اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 2 ہجرتیں، یعنی پہلے مکہ مکرمہ سے حبشہ اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی تھی۔ جس طرح ٹن میں کھانا پیک کیا جاتا ہے، عین اسی طرح افغانستان میں مٹی کے برتن میں انگور 6 ماہ تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ افغانستان میں دنیا کے بہترین انگور پیدا ہوتے ہیں، لیکن بجلی اور فریج نہ ہونے کی وجہ سے تیزی سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کا ایک حل مٹی سے اڑن تشتری نما گول ڈبہ بنایا جاتا ہے جس میں انگور 6 ماہ تک تازہ رہتے ہیں، جسے کنگینا کہتے ہیں۔ انگور کے شوقین افراد بے موسم پر اس کی بڑی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے افغانستان کے دیسی ریفریجریٹر کنگینا کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس میں مٹی سے تھالی نما ساخت بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر انگور رکھ کر اوپر ڈھکنا رکھ کر لیپ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنگینا کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ سوکھنے کے بعد اسے ٹھنڈی، خشک اور تاریک جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ یوں مسلسل 6 ماہ تک انگور تازہ رہتے ہیں۔ ہوا اندر نہ جانے کی وجہ سے آکسیڈیشن کا عمل نہیں ہوتا اور نہ ہی پھل کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ساتھ ہی انگوروں کا ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے۔ انگوروں کے لیے مٹی کا ریفریجریٹر بنانے کے ماہر عبد المنان نے بتایا کہ ہم انگور کے الگ ہونے والے ایک ایک دانے کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد گچھا ایک برتن میں رکھ کر اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنی صحت کی وجہ سے یا ماحول دوستی کے باعث سبزی خور ہو جاتے ہیں، لیکن اب ایک برطانوی کمپنی نے اس عادت کو ترک کرنے کے لیے خطیر رقم کا اعلان کر دیا ہے۔ کمپنی وائبرنٹ ویگن نے اپنی سبزیاتی کھانوں کی مشہوری کے لیے 50,000 برطانوی پاؤنڈ یعنی $70,000 انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ انعام اس مسلسل گوشت خور کو دیا جائے گا جو 90 روز تک اس کا ناغہ کر کے صرف سبزیوں پر گزارا کر سکے۔ اس طرح یہ رقم پاکستانی روپوں میں 1 کروڑ کے برابر بنتی ہے۔ وہ گوشت چھوڑ کر سبزی کھانے والی حقیقی مثالیں چاہتے ہیں۔
تاکہ مزید برطانوی باشندوں کو اس جانب راغب کیا جا سکے۔ کمپنی کے مطابق خود لوگ بھی گوگل پر سبزیوں والے کھانے تلاش کر رہے ہیں، اور 2017 کے مقابلے میں سال 2020 کے دوران اس میں 3 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اب تک 50,000 افراد یہ قرارداد قبول کر کے اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہزاروں درخواست گزاروں میں سے ایک کو منتخب کر کے اسے کمپنی کا نمائندہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد انعام کے طور پر اسے پوری زندگی 1,00,000 پاؤنڈ مالیت کی سبزیاں مفت مہیا کی جائیں گی۔ حرام مغز میں چوٹ کا شکار ہونے والے افراد کے ہاتھوں کو اس قابل کیا گیا ہے کہ وہ موتی جیسی باریک چیز اٹھا سکتے ہیں۔ فزیو تھراپی اور غیر تکلیف دہ طریقے سے اعصاب کو تحریک دے کر دماغی چوٹ کے بعد مفلوج ہو جانے والے مریضوں کے ہاتھوں اور بازوں کی حرکات کو جزوی طور پر بحال کرنے میں کامیابی ہوئی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں افراد حرام مغز میں چوٹ لگ جانے کے بعد ہاتھوں اور بازوں کی حرکات سے محروم ہو کر کھانے پینے اور دیگر امور انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ماہرین نے 6 افراد پر اسے آزمایا ہے، جس کے بعد ان کے ہاتھ اور بازو جزوی طور پر کام کرنے لگے اور 6 ماہ تک اس کے اثرات برقرار رہے۔ یہ تحقیق IEE ٹرانزیکشن آن نیورل سسٹمز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ علاج کے بعد مریض چھوٹی ٹیبل ٹینس گیند کے ساتھ ساتھ باریک موتی اٹھانے کے بھی قابل ہو گئے تھے، جو ایک اہم پیش رفت ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔